ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی زان وہو مؤمن او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب آدمی بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، حرام خوری کرتا ہے، ایمان نکل کر دور جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، او کمینے تجھے شرم نہ آئی، مجھے تو غیرت آتی ہے تیرے پاس کھڑے ہوتے ہوئے، لا یسرق سارق وہو مؤمن او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب آدمی چوری کرتا ہے ایمان دور چلا جاتا ہے، اور جب آدمی ذلیل کھانے کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے، اس کی روح مردہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ روح کی ضرورت ہے اللہ کا ذکر، روح کی ضرورت ہے نماز، روح کی ضرورت ہے نیت کا صاف اور صحیح کرنا۔ چنانچہ جس زمانے میں لوگوں کی نیتوں میں خیر ہے پھر سارے معاملات میں خیر ہی خیر ہے۔ جس زمانے کے لوگوں، عوام اور حکام، چھوٹے اور بڑے، امیر اور غریب، مرد اور عورتوں کی نیتوں میں فطور ہے، سارے معاملات میں پھر فطور ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے للکار کی آواز دی، فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد مچ گیا زمین میں، زماں میں، خشکی میں، تری میں، محلے میں، بازار میں فساد ہے، فتنہ ہے۔ فرمایا بما کسبت ایدی الناس، اللہ پاک نے اعلان کر دیا، پہلے بتا دیا، یہ جتنے بھی جھگڑے، یہ جتنے بھی فساد ہے، یہ جتنی بیماریاں ہیں، یہ جتنی پریشانیاں ہیں، فرمایا تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہے، بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ پاک کہتا ہے لوگوں میں تم پہ ظلم کرنے کو تیار نہیں، اور لوگوں میں رحیم ہوں، ظالم نہیں، میں کریم ہوں، متشدد نہیں، میری ذات تیرے سارے عیب دیکھتے دیکھتے قبروں تک، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں نے تیرے سارے عیب چھپائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں او ذرا غور کرو، ذرا سوچو، تیری حرکتیں میں نے کبھی بیوی کو نہ بتائی، بیوی کی حرکتیں کبھی خامن کو نہ بتائی، بیٹے بیٹی کی حرکتیں ماں باپ کو نہ بتائی، ماں باپ کا کمینہ پر میں نے اولاد سے چھپا لیا۔ فرمایا تمہاری نیتوں پہ سارا مدار ہے، تمام نیتوں پہ معاملات کا بننا ہے۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین میں، زماں میں، قریب میں، خشکی میں، اپنوں میں، پرایوں میں، دور میں، نزدیک میں فساد مچ گیا۔ اللہ پاک نے اعلان کر دیا آؤ میں تمہیں بتاؤں کیوں مچا، کیوں شر پڑ گیا، کیوں جھگڑا پڑ گیا، کیوں ساری دنیا ایک دوسرے سے بدگمان ہو گئی۔ فرمایا بما کسبت ایدی الناس، اور لوگوں میں ظالم نہیں، تیری کرتوت ہے، تیری بدعمالی ہے، تیری نیت کی خرابی۔ الہی آخرت میں سزا دینا تھا، یہاں کیسی سزا آ گئی؟ فرمایا لیذیقہم، ہائے ہائے، فرمایا میرے بندے اب بھی میں جھٹکے تھوڑے تھوڑے اس لیے دیتا ہوں شاید تو شرما جائے، شاید تو میرے دروازے پہ جھک جائے، شاید تجھے غیرت آ جائے، دن کو یاد آ جائے، شام کو یاد آ جائے۔ اور فرمایا میرے بندے تجھے اپنے رب کا جب بھی خوف آئے، جب بھی ڈر آئے، جب بھی میرے قہر سے تو ڈرے، رات میں، دل میں، صبح میں، شام میں، جس وقت تیرا دل کرے توبہ کرنا تیرا کام ہے، تجھے دریائے کرم کے گوتے میں پا کر دینا میرا کام ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو جنت کے وارث بنائے پھرتے ہیں، جنت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، نماز کی پابندی ہم نہیں کرتے، قرآن کریم کی تلاوت کو ذوق شوق سے ہمارے یہاں نہیں رواج۔ میں تو دیکھتا نہیں کہ کوئی عورت دن میں منہ بناتی ہو کہ آج ہمارے گھر میں کسی نے تلاوت نہیں کی، ہمارے گھر میں آج لعنت برسی ہوگی رحمت کے بجائے۔ پورے سال میں اگر گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو، عورت کو افسوس نہیں، مرد کو افسوس نہیں، بڈھی مائی نہیں افسوس کرتی، کوئی چھوکری افسوس نہیں کرتی کہ ہمارے پورے گھر میں قرآن پڑھنے والا ایک بھی نہیں، اور یہ آج نہیں پڑھا گیا، کیوں نہیں پڑھا گیا؟ نماز کی طرف سے کوئی افسوس نہیں کرتا۔ ظلم و زیادتی کر کے گھروں میں کتنا ہی لا کے دے دو، کوئی یوں کہنے کو تیار نہیں کہ تمہیں یہ ملا کیسے ہے، تم نے یہ حاصل کیسے کیا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد میرا یہ تھا
بے شک نماز روک دیتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے، مگر وہ بھی نماز ہونا، نہ ہم نماز دل سے پڑھتے ہیں، نہ زکات صحیح معنوں میں ادا کرتے ہیں، اور ان سب کی روح اور جڑ جو ہے وہ ہے انصاف مہیا کرنا، قتل کے بدلے قتل ہو، چور کا ہاتھ کٹے، شرابی کو کوڑے لگیں۔ ہم تو اخبار میں سن لیتے ہیں کہ فلاں جگہ شراب کی بھٹی پکڑی گئی، فلاں جگہ شراب پیتے ہوئے پکڑ لیے، مگر یہ قانون نے آج تک سنا ہی نہیں کہ اس کی وجہ سے کوڑے لگے۔ زنا کی سزا ملی، شراب کی سزا ملی، چور کو فلاں سزا ملی، وہ ہم نہیں سن پاتے ہیں۔ اندر ہی اندر افسر لوگ جو گھپلا مچاتے ہیں وہ تمام کے تمام معاملات کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس کا قرآن کریم مخالف بنتا ہے۔ قرآن کریم نے للکار کی آواز دی، فرمایا بڑے بڑے لوگ جب ہیرا پھیری کیا کرتے تھے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نازل کردہ کام کے خلاف فیصلے کیے، تمام خلاف اس کی عدالتیں قائم کی، پرواہ نہ کی، سوچا تک نہیں۔ کہیں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ قرآن کہتا ہے جو لوگ میرے قرآن کے خلاف بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ فاسق ہیں، یہ فاجر ہیں، یہ بدکار لوگ ہیں۔ میرا عرض کرنے کا مطلب منشا یہ ہے کہ ہم ایک طرف سے اپنا دامن صاف کرتے ہیں تو دوسری طرف سے گندگی آلود رہ جاتا ہے۔ اگر مرتے وقت یہ حال ہوا تو ناکام ہو کر کے مریں گے۔ صحابہ کرام نے ان تمام گتھیوں کو پہلے سلجھایا اور اپنی زندگی کو ایسے بنایا کہ مرتے وقت صحابہ کرام کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ حقوق العباد کے بارے میں بھی، حقوق اللہ کے بارے میں بھی کوئی چیز ان کو پیچھے نہ رکھ سکی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ معصوم عن الگناہ تھے، گناہوں سے پاک تھے۔ ایک مثال پیش کر دوں، گناہ بھی ہوا تو کیسے ہوا؟ صحابہ کرام میں سے اگر گناہ بھی ہوا تو اس کا کیا طریقہ کار اختیار کیا؟ ایک عورت ہے، اس کو کسی نے شراب پلا کر اس سے بدکاری کی، اسے حمل رہ گیا، پیٹ رہ گیا۔ مسجد میں بیٹھے ہو، خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں ذرا سوچنا، جب عقل آئی، ہوش آیا، دیکھی کسی نے نہیں، مخبری کسی نے نہیں کی، اطلاع کسی نے نہیں دی، خود چل کر آئی دربار رسالت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار میں، اور آ کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ انی قد ہلکت، ہرنی کالی کملی والے مجھے پاک کر دے، مجھ پہ اسلام کی حد جاری کر، میں ہلاک ہو گئی، میں برباد ہو گئی، گناہ کر بیٹھی۔ کتنا خوف ہے اللہ کا، کتنا ڈر ہے اللہ کی عدالت کا۔ سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں منہ پھیر لیا، پتہ نہیں کس حال میں عورت یہ بات کہہ رہی ہے، پھر اس طرف آ گئی، آپ کے کہنے لگی یا رسول اللہ انی قد ہلکت، کالی کملی والے میں ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، طہرنی مجھے پاک کرو، مجھ پہ اسلام کا قانون لاگو کرو، جاری کرو۔ آپ نے فرمایا کچھ پی کے تو نہیں آئی اس وقت؟ کہتے ہیں نہیں۔ کوئی نشہ تو نہیں؟ کہ نہیں۔ کسی نے تجھے یوں ہی برنگیختہ تو نہیں کر دیا؟ کہتی ہے نہیں۔ کہنے لگی مجھے حمل بھی ہے۔ فرمایا اچھا اب حد نہیں تجھ پہ جاری کی جا سکتی، گناہ تو نے کیا، بچے نے تھوڑے ہی کیا، وہ بھی تو ساتھ مرے گا، اس کا جواب عدالت خداوندی میں کون دے گا؟ چلی گئی، بچہ پیدا ہوا، پھر بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے کوئی دائی لگا کے نہیں رکھی کہ جب بچہ پیدا ہو پتہ نہیں نا اس کو فوراً حد جاری کریں گے۔ بچہ پیدا ہو گیا، پھر خود ہی جھولی میں اٹھا کے لے آئی کالی کملی والے۔ اب مجھے بڑا ڈر لگتا کبھی میری ہوئی موت آ جائے اور قیامت کے دن مجھے عذاب اٹھانا پڑے۔ انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گئی، گناہ کر بیٹھی، مجھ پہ حد جاری کرو۔ فرمایا اس بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ لے جا اسے، جب یہ دودھ چھوڑ دے گا پھر تجھ پہ حد جاری کریں گے۔ پھر چلی گئی، 2-4-6 مہینے کے بعد بچے کے ہاتھ میں اندازہ لگا، صحابہ کرام کا خوف خدا دیکھ،
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا تقویٰ دیکھ، پرہیزگاری دیکھ، ان کا دنیا میں گزران دیکھ، 2-4 مہینے کے بچے کے ہاتھ میں ٹکڑا دے کر اور لا کے حضور کی خدمت میں بٹھا دیا اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی کالی کملی والے آج واپس نہیں جاؤں گی، اب تو یہ روٹی کھانے لگا ہے، یہ میرے منحوس قدم اللہ کی پاک زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے۔ بلانے کوئی نہیں گیا، گرفتار کر کے لانے کوئی نہیں گیا، صرف خوف ہے آخرت کا، ڈر ہے دل میں قیامت کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن پر ایمان ہے۔ تو گناہ بھی اگر کسی سے ہوا تو یوں کرتا تھا گناہگار، آج کی طرح تو نہیں ہے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، جتنا زیادہ بدماش اتنا ہی زیادہ اور اوپر کو چڑھتا ہوا، اور ہم سب اس کی تائید کرتے ہیں، بڑے بڑے ایماندار دیکھتے ہم بھی تم میں ہی ہیں، ہم کون سے تم سے باہر ہیں۔ اگر کسی غریب پہ ظلم ہو تو ایک لینے نہیں آئے گا، کمزور کا ساتھ نہیں دینا، طاقتور کا ساتھ دینا، یہ ہے قوم کی سب سے بڑی بے ایمانی۔ بھلا کو پوچھے کار والا تیرا ماما لگتا ہے، صرف لحاظ ہے اس بات کا کہ یہ کار پہ چڑھا ہوا ہے۔ ریڑھی والا ایک غریب ہے، ٹانگے والا ایک غریب ہے، پیدل چلنے والا ایک غریب ہے۔ اسی طرح ہر سطح پہ دیکھ لو، طاقتور کا ساتھ دو گے، بڑے کا ساتھ دو گے، چھوٹے کو رگڑو گے، ٹانٹوں کے نیچے پیس کے رکھ دو گے، لیکن یہ سب کچھ دنیا میں کرو گے، میں آخری بات کہتا ہوں، موت آئے گی اور تمام کو چبا کے رکھ دے گی۔ موت آئے گی تمام کو چبا کے رکھ دے گی، نہ اس نے بڑوں کو چھوڑنا ہے، نہ اس نے غریبوں کو، نہ امیروں کو، تمام کو کھا کھا کر اس نے خاک کر دیا۔ اس لیے ہم اپنی زندگی میں غور کریں اور اپنے آپ کو سنبھالا دیں۔ مرنے سے پہلے پہلے جو کچھ کر لو گے وہ تمہارا ہے، مرنے کے بعد کتنے ہی پچھتاؤ، کتنی پشیمانی کا اظہار کرو، کچھ نہیں بن سکتا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائے، کلمے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت غلامی کی دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔